نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم العزيز الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. برکت کے لیے درود شریف پڑھیں اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وسیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 273 تک کا درس چکا ہے. مومنوں کی شان عملی میدان میں اللہ سبحانہ و فرماتا ہے مالی عبادتوں کے حوالے سے الذین ينفقون اموالهم، وہ مومنین جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات میں اور دن، رات و دن جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. تفسیر میں باللیل والنہار میں لیل کو مقدم کرنے کی جو حکمت بتائی گئی ہے، لیل سے مراد تاریکی یعنی چھپ کر کے جو خرچ ہے. دن اجالے کو چاہتا ہے، رات تاریکی ستر کو چاہتی ہے. تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے حیدرآباد کی زبان میں بولو من مٹھی خرچ کرتے ہیں. اس کا مطلب یعنی یہ محاورہ ہے دکھا کے خرچ کرتے ہیں. تو باللیل میں لیل کو مقدم کیا، والنہار اور رات دن میں. اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ فرائض اور واجبات ہوں یا نوافل ہو، کوئی بھی عبادت اگر کسی کو رغبت دینے کے لیے، دکھانے کے لیے بھی خرچ کر رہے ہیں اور یہ نیت میں ہے کہ وہ چونکہ کنجوس ہے، ہو سکتا ہے میرے اس دکھانے کی وجہ سے اس کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو، تو یہ جائز ہے. اس کو ریاکاری نہیں جائز ہے، بلکہ ثواب ہے دوسروں کو اگر اکھاڑنے کے لیے کیا. سروں علانیہ، ظاہری طور پر یا علانیہ طور پر، دونوں کا مفہوم وہی، خرچ کرتے ہیں. اس کی شان یہ ہے ایسے مومن کے فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے مومنوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. پہلے بارے میں نے اس لفظ کی تھوڑی سی توضیح کی تھی. رب کے پاس اجر ہونا الگ چیز ہے، ان کے رب کے پاس اجر ہونا الگ چیز ہے. رب تو عالمین کا ہے، لیکن رب کی طرف رب جب بندہ کر دے اپنے بندے کی نسبت، رب جب اپنے بندے کی نسبت اپنی طرف کر دے تو وہ بندہ گارنٹیڈ ہو جاتا ہے، مقبولیت ہے. تو عند رب العالمین نہیں کہا، عند ربہم. جو بندہ خلوص اور الہیت سے رضا الہی کی خاطر خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ ظاہر خرچ کرے، علانیہ خرچ کرے، پوشیدہ خرچ کرے، رات ہو دن ہو، جب بھی خرچ کرے، تو اللہ پاک کے نزدیک ان بندوں کا اجر ان کے رب کے پاس متعین ہے. اور شان یہ ہے کہ لا خوف علیہم، میدان محشر ہو یا قبر کی ہولناکی، ان سب سے اللہ پاک انہیں بے خوف کرتے ہیں. ولا هم يحزنون، اور پاسٹ میں اگر کچھ گڑبڑی اور غلطی کیے ہوں گے تو اللہ پاک پاسٹ سے بھی ان کے غم سے اسے آزاد کرتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو ایسوں کا غلام بنائے. آگے الذین یأکلون الربا، ہر جگہ میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ مومن، کیونکہ عمل کا دار و مدار ایمان کے بعد ہے. ایمان سے پہلے کوئی بھی کتنا بھی عمل کرے قبول نہیں، ایمان کے بعد ہی عمل کا مسئلہ. تو انفاق فی سبیل اللہ ایک عمل ہے، لہذا ترجمہ اگرچہ ایمان والے یہاں پر نہیں ہے لیکن ترجمہ وہی ہوگا الذین، جو یعنی جو مومن.
یاکلون الربا، ربا کھاتے ہیں. میں بار بار ہر سال رمضان کے حوالے سے بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے تو بول دیتا ہوں، شریعت کو اپنی طبیعت سے مت سمجھیں. شریعت میں ربا کو حرام کہا گیا. دھیان دیں، سود یہ پرشین لفظ ہے، عربی لفظ نہیں. اس لیے سود ریلیٹڈ ہوگا ربا سے، ربا ریلیٹڈ نہیں ہوگا سود سے. اس کو دھیان پر رکھو. سود بول کر اتنا ڈرا دیا گیا ہے امت کو، نماز چھوڑیں گے یہ حرام نظر نہیں آتا، زکوٰۃ نہیں دیں گے یہ حرام نظر نہیں آتا، ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے یہ حرام نظر نہیں آتا، ہزاروں حرام کام کریں گے، اس سے ڈر نہیں ہے. اور سود جو حرام ہے، شرک بھی ڈر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، حرام ہے یعنی بدعملی نہیں ہے. اس سے اتنا ڈرا دیے ہیں. ابھی کبھی آپ بینک وغیرہ میں بھی چلے جائیے تو ایسا بولتے ہیں آپ تو سود نہیں لیتے. سمجھا رہا میرے کو سود نہیں لیتے کیا کہہ لیتے، آپ جاب کرو، جاب کرنا، لیکن ڈرا دی نہیں آپ کے یہاں تو بہت بڑا گناہ ہے. ہاں فجر کی نماز نہ پڑھنا بھی گناہ ہے. کبھی بولے ہو ماں باپ کی خدمت نہ کرنا بھی گناہ ہے. کبھی بولے ہو حقوق کی پامالی صبح و شام ہو رہی ہے، یہ گناہ نظر نہیں آ رہا. سود میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ واقعی سود کا ایک سب سے ادنا درجے کا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کریں. دیکھیے گا زنا کا لفظ کبھی بھی نسبت نہ کیجیے. ماں وہ لفظ ہے جس لفظ کو رب نے عظمت عطا کی. اس لیے اس لفظ ماں میں آج جو ہم بھارت ماتا کے حوالے سے بولیں ماں، وہ رب کی طرف سے چنندہ اور سلیکٹڈ لفظ ہے. جیسے نبی کسی کو نہیں بول سکتے، حالانکہ نبی کا معنی ہے غیب کی خبر بتانے والے. تو جو کچھ بھی آپ سے اگر غیب ہو وہ بتا دیں تو نبی ہو جائیں گے آپ. رسول کا معنی ہے پیغامبر، تو ہمارا پیغام دوسروں کو پہنچا دیں تو رسول ہو جائیں گے آپ. نہیں، کچھ لفظ خاص ہوا کرتے ہیں جس کی میننگ متعین ہوا کرتی ہے، اس کو ڈکشنری سے متعین نہیں کیا جا سکتا. تو ماں کا جو لفظ ہے، کا جو لفظ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ریسپیکٹڈ لفظ ہے، عزت یافتہ لفظ ہے، عظمت یافتہ لفظ ہے. لہذا اس کی قدر توحید و سنت کے آئینے میں ہوگی، ڈکشنری کے آئینے میں نہیں. اس کو دھیان رکھیں. تو سود کا جو کانسیپٹ ہے یہ ربا کی کوالٹی تو بن سکتی ہے، ربا نہیں مطلق بن سکتی. دھیان رکھیں. میں یہ بتانے جا رہا ہوں، جیسے ابھی بیٹھے نا، اب ایک جملہ بولوں سمجھیے گا. ہمارا درس قرآن ہو سکتا آپ کو سود مند ہو یا سود مند نہ ہو. جملے پہ غور کریں. سود بولتے ہیں فائدہ، مطلق طور پر سود بولتے ہیں فائدہ. سود مند بے سود باتیں تو جملہ بولتے ہیں. تب یہاں پر بھی لفظ سین واو دال ہی یوز کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں بولیں کہ ہمارا درس قرآن ربا ہو یا نہ ہو، ایسا نہیں بولتے. یہی ہم آپ کو سمجھا. کچھ لوگ جو اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں سود کا، وہ بہت غلط کر رہے ہیں. انڈیا جو ہمارا مطلب بھارت ہندوستان ہے، اس کو پوری مطلب یہ کہ پورے انڈیا کے علماء نے بال اتفاق بشمول جامعہ نظامیہ یہاں کے کفار کو حربی مانا. اس کو سمجھیے گا، حربی اس کفار کی تین قسمیں ہیں: حربی، مستأمن اور ذمی. یہ تین پوائلٹ ہیں. حربی مستأمن، میم سین تین الف زبر تا میم نون زیر من، مستأمن. اور ذمی، زال میم زیر زم میم یا زیر میم، ذمی. تین ہیں. ان میں سے دو جو ہے مستأمن اور ذمی کے لیے بادشاہ اسلام کا ہونا ضروری ہے. مستأمن بولتے ہیں امن چاہنا، ہتھیار ڈال دینا اور بادشاہ کے پاس وعدہ کرنا کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جھگڑا وڑا نہیں چاہتے. امن چاہ مستأمن، امن چاہنے والا کافر، ہم جھگڑا نہیں. ذمی وعدہ دے دینا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے جھگڑا، ہم کچھ بھی نہیں. تو ذمی ذمہ سے ذمی، اور یہ دونوں کے لیے ضروری ہے بادشاہ اسلام. بادشاہ اسلام ضروری ہے. توجہ دیجیے. تو آپ انڈیا دیکھ لیجیے، جب سے سلطنت ہماری ختم ہوئی اس کے بعد سے تو خیر طے ہے ایک دم. آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھ سے بادشاہ اسلام یہاں نہیں ہے، بادشاہ اسلام ہے نہیں. اور جب نہیں ہے تو ذمی اور مستأمن بھی ہوں گے نہیں. تو اب طے ہو گیا کہ ایک ہی کوالٹی جو حربی کی ہے، حربی کفار. حربی اس کفار کو بولتے ہیں آپ ایک دو کو دیکھتے ہوئے، نوکر چوکر کو دیکھتے ہوئے آپ مت بولیے. میجارٹی آپ دیکھیے کہ کیا ان کا تسلط نہیں ہے مسلمانوں کا، کیا جبر و اکراہ نہیں کیا جا رہا مسلمانوں کا. آج پورے انڈیا کی حکومت کو دیکھیں، سارا کرپٹڈ ہمارا وزیر بنا،
सब हर तरह سے آپ دیکھیں، ہم اپنے سبسڈی کے لیے صبح و شام دوڑ رہے تھے، کچھ بھی نہیں، ہمارا حق متعین ہے کانسٹیٹیوشن میں، قانون میں، لیکن ہم کو نہیں دیا جا رہا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہی ہے حرمیت۔ ہر بولتے ہی جھگڑے، لڑائی، فساد، یہ الٹے پلٹے کام اسلام کے خلاف بالکل۔ خیر، کہنا یہ ہے کہ انڈیا کے کفار کو سب کا اتفاق ہے کہ حربی مانا گیا ہے۔ اب ایک لفظ سمجھیے گا حدیث پاک کے حوالے سے، اور ایک دم دماغ میں ہمیشہ کے لیے ڈال لیجیے گا، اور کبھی ڈاؤٹس ہو تو دھیان دیجیے گا۔ علماء محققین اگر محقق علماء حق عالم ہیں تو آپ کے جیون کے لیے اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو ان کی بات، لیکن آپ کو جب کھل کر سمجھ میں آ رہی ہے بات دیکھیے گا۔ لا ربا بین المسلم والحربی، جملے پر غور کیجیے۔ لا ربا بین المسلم، پہلے آپ لین دین سمجھیں، آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، یہ دو مسلمان کے درمیان، یہ ایک قلم سمجھیں، دو مسلمان کے درمیان لین دین میں اگر زیادتی ہے تو یہ ربا کہلاتا ہے۔ دو مسلمان کے درمیان لین دین میں اگر زیادتی ہے تو وہ ربا کہلاتا ہے۔ اب لین دین کیا؟ معاملات کیا؟ لین دین کیا؟ 20 روپے کی چیز آپ نے مجھے دی، ہم نے کہا نہیں 30 روپے میں ہم دیں گے آپ کو۔ دیکھیے گا، روپیہ اور چیز بڑی تفصیلی چیز ہے، اس لیے میں تھوڑی سی واضح کر دے رہا ہوں۔ ایک لفظ آتا ہے جنس اور ایک لفظ آتا ہے مقدار۔ جنس اور مقدار اگر ایک ہے، جنس اور مقدار، جنس بولتے ہیں ایک جیسا، اب جیسے سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، دھیان دیجیے، چاہے وہ موٹا سونا ہو یا کیسا بھی سونا ہو، کلیئر سونا ہو کیسا بھی، سونے کو سونے کے بدلے میں، دھیان دیجیے، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، 6 چیزیں گنائی گئی، کھجور کو کھجور کے بدلے میں، ہینڈ ٹو ہینڈ، ہاں بالکل برابر برابر اگر ہے تو یہ جائز ہے۔ 1 کلو سونا آپ دیے 1 کلو سونا کے بدلے میں، چاہے کیسا بھی سونا ہو، کس کا بھی سونا، سونے کو سونے کا، لیکن 1 کلو سونا 1.25 کلو میں اگر بیچیں گے تو یہ 1/4 کلو جو ہے سود کرنا، یعنی ربا کا۔ ایک جنس کی چیز ہو اس میں زیادتی ہو تو یہ ربا کا، ایک جنس کی چیز۔ لیکن یہ جو نوٹ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نوٹ میں یہ ثمنی چیز ہے، ایک کرنسی کا پہلو رکھتی ہے، اور کرنسی میں اتار چڑھاؤ ہے، نفسیت اس کی بدلتی نہیں ہے، نفسیت اس کی بدلتی ہے۔ ہاں، اور اس کو یوں سمجھیے کہ اگر 1 روپے کی نوٹ سعودی عرب کی ہے، انڈیا میں 16 روپے ہو جائے نوٹ، لیکن جو سونا ہے وہ سونا سونا ہی ہے، جہاں کا بھی ہے وہاں کا بھی ایک دم برابر ہے۔ یہ بات جب سمجھ گیا تو جنسیت اگر ایک ہے تو اس میں اگر زیادتی ہو رہی ہے تو یہ ربا کہلاتی ہے۔ اب اس کو کہیے انٹرسٹ، جو کچھ بھی آپ کہیے، آپ جو بھی آپ کے دماغ میں ہے، حرمت کے الفاظ، سود حرام ہے، انٹرسٹ حرام ہے، جتنے بھی، اب اس کو ریلیٹڈ کیجیے۔ لیکن اگر دھیان دیجیے، اگر جنسیت الگ الگ ہے، اب ایک تم قلم کی مثال دیتے، یہ قلم ہے لیکن آپ روپیے میں لے رہے ہیں، یہ قلم 2 روپے کا آپ 3 روپے میں لے رہے ہیں، تو روپیہ الگ چیز ہے، قلم الگ۔ جنسیت بدل جائے اور لین دین ہو، جیسے دکانداری میں ہو رہی، اور اس میں زیادتی ہو تو اس کو زیادتی ربا نہیں کہتے۔ مطلب یہ ہوا کہ مطلقاً ہر زیادتی ربا نہیں ہے، ایک ہر انٹرسٹ ربا نہیں ہے، ہر سود ربا نہیں ہے۔ ربا کا جو کانسیپٹ ہے شریعت میں، دھیان دیجیے گا، وہ 2 جنسی چیز ہو اور دوسری شرط ہے 2 مسلمان ہو، یہ دوسری شرط ہے 2 مسلمان ہو، 2 مسلمان ایسا لین دین کریں گے تو مطلق طور پر وہ ربا۔ اسی کو حدیث پاک میں حضرت علی کی روایت ہے، لا ربا بین المسلم والحربی، ایک حربی ہے، اس سے آپ ایک ہی جنس کی چیز ہے، اگر فرض کیجئے کہ یہ سونا، اب 1 کلو سونا آپ 100 کلو سونے کے بدلے میں اگر بیچ رہے ہیں تو وہاں پر ربا کا پہلو نہیں ہوگا، لیکن آپ 1 روپیہ بھی زیادہ مسلمان سے لیں گے تو وہاں ربا کا۔ تو حربی کفار سے آپ تھوڑا انڈیا میں رہ کر کے سمجھیے گا، دھیان دیجیے، میں نے قید لگا دیا پہلے، بادشاہ اسلام، آپ باہر سے آ کر کے اگر سمجھیے گا تو سمجھ پاتی ہیں۔ ہاں، اس کو دھیان رکھیں، کیونکہ الاحکام تختلف باختلاف الزمان، زمانے اور مواقع اور صورتوں کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ ابھی آپ گھر میں ہیں تو آپ کو 4 رکعت ہی پڑھنا ہے، لیکن ذرا 92 کلومیٹر چلے گئے تو اب آپ کو 2 رکعت کرنا ہے، دیکھا بدل گئے نا، جس کو قصر بولتے ہیں۔ ہاں، تو یہ تبدیلی جو ہے یہ شرعی تبدیلی ہے، یہ کوئی طبعی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ
تو ربا کا جو پہلو ہے اس کو دھیان میں رکھیے. بے شک ہر حرام سے اللہ پاک آپ کو بچائے بشمول ربا سے، دھیان دیجیے. لیکن ربا کا جو آج مطلب ہندوؤں کی طرف سے، بینکوں کی طرف سے یا دیگر چیزوں کی طرف سے جو ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے وہ آپ کے لیے بڑا زہر حلال ہے، وہ بہت زہر قاتل ہے. دھیان دیجیے وہ کیا ہے کہ آپ فرض کیجئے بینک وغیرہ جتنی بھی اب چیزیں، ایک اور بات دھیان رکھیے گا، بینک ہے اور آپ کے لونس ہیں، LIC ہے، پالیسی ہے، یہ سب سے آپ ریلیٹڈ دیکھ لیجیے کہ جو بھی چیز ہم نے صاف کر دیا دو مسلمان کے درمیان اگر معاملت ہو رہی ہے وہاں پر ربا کا پہلو ممکن ہے، وہاں پر ربا کا پہلو ممکن کیا متیقن ہے. لیکن اگر کفار سے سبسڈی، کفار سے فائدے اگر مل رہے ہیں تو آپ پارہ نمبر 10 کو تو دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت اتر جاتی ہے جب یہ جنگوں میں جا رہے ہیں. کن سے جنگ کرتے تھے آقا؟ کن سے جنگ کرتے تھے؟ کافر سے نہیں، حربی کفار سے. اگر کوئی مستعمل بن جاتا آ کر کے کہتا میں لڑوں گا نہیں، ہتھیار ڈال دو، بالکل ہتھیار. جیسے کہ حضرت ابو سفیان جب ایمان نہیں لائے تھے دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں، سرکار آپ صرف اتنا کہہ دیجئے ہم آپ کو ذمہ دیتے ہیں کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا وہ امن سے رہے گا، اتنا کہہ دیجئے، مجھے یہ اعزاز چاہیے. حالانکہ وہ حالت کفر میں ہے. دھیان دیجئے رسول اللہ نے اعلان کر دیا جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ امن سے رہے، امن سے. تو دیکھیں ذمہ امن چاہنے کے لیے اگر آ گئے تو وہاں پر بھی تو جن سے کرتے تھے وہ حربی تھے، حربی کفار سے کرتے تھے. اور جب کر لیتے اور جیت جاتے تو جیت جانے کے بعد جو جو ساز و سامان ہوا کرتا وہ سارا ساز و سامان اٹھا کر ایک جگہ رکھا جاتا. اور تعجب تو یہ کہ آپ اور ہم لینے میں اتنا ڈر رہے ہیں، اللہ کے رسول کہتے کہ پہلے 5% رب کے لیے رکھو. اب وہ بتائیے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، خمس 5% 5% اللہ کے لیے رکھ دو اور اللہ رسول کے لیے رکھ دو. اب اللہ کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ کیا کرے گا وہاں؟ اب 10% رسول کے لیے رکھ دو، یہی کہنا چاہیے. لیکن نہیں، توجہ دیجیے گا، یہی توحید اور رسالت ہے. سمجھیے حلال اور حرام کا جو پہلو ہے وہ پیمانہ جو ہے یہ اللہ اور رسول ہے، ہمارا دماغ نہیں یا کوئی مطلب ایسا پہلو نہیں ہونا چاہیے جو ہمارا نفس چاہیے. دھیان دیجیے تو جو بھی حربی کفار سے، ذمی کفار سے آج تک کوئی بھی زیادتی، آج تک کوئی زیادتی بھی نہیں، کوئی بھی فائدہ، ایسا فائدہ جو فائدہ ون سائڈڈ ہو. دھیان دیجیے ون سائڈڈ کبھی بھی نہ نبی کی سیرت میں ملتی اور نہ صحابہ کی سیرت میں ملتی، کہیں بھی نہیں ملتی. تو کہنا یہ ہے کہ حربی کفار سے جو بھی آپ کو زیادتی، جو بھی آپ کو فائدے حاصل ہو رہے ہوں وہ فائدہ آنکھ بند کر کے آپ حاصل کیجئے، ورنہ وہ پیسہ جو آپ چھوڑ رہے ہیں وہ سب ان کے چرچوں میں جا رہے ہیں، وہ سب ان کے مندروں میں جا رہے ہیں، ان کے ٹرسٹوں میں جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں، ساری چیزیں جانتے ہیں. وہ لوگ بھی نہیں لیتے ہیں، وہ ان کے میں دیتے ہیں جا کر ان کے اس میں. اب آپ وہ یا قرآن پاک سنیے سورہ مائدہ کے آیت نمبر 2 میں تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور ظلم پر مدد مت کرنا، یہ گناہ پر مدد کرنا ہو. آپ یہاں پر ایک جملہ یہ بھی کہتے ہیں، ہاں ایک یہ بھی آیا ہے بلکہ مسئلہ لے سکتے ہیں، لے کر کے غریب کو دے سکتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لے سکتے ہیں، یہ لے سکتے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب ایک دم چھوٹی سی مثال ہو، جیسے شراب مطلق حرام ہے، یہ کیا ہم لے سکتے ہیں، ہم نہیں پیئیں گے غریب کو دے دیں گے، یہ کیا؟ تو جو حرام ہے وہ حرام ہے. دھیان دیجیے گا. اس لیے یہ مسئلہ بھی بالکل مطلب صداقت پر مبنی نہیں ہے کہ لے سکتے ہیں اور غریب کو دے سکتے ہیں. ہاں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں بھائی اگر آپ تقویٰ کی اعلیٰ منزل پر فائز ہونا چاہتے ہیں تو آپ غریب کو دے دیجیے، تو اس کو صدقات نافلہ کہیے، خیرات نافلہ کہیے، یہ سب پہلو لا سکتے ہیں. لیکن نہیں لے کر کے غریب کو دے دیجیے، اپنے لیے جائز نہیں دوسروں کے لیے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ جو چیز جائز ہے وہ ہر مسلمان کے لیے جائز ہے، جو حلال ہے وہ ہر مسلمان کے لیے حلال ہے. سمجھ رہے نا؟ تو کہنا یہ حلت و حرمت کا جو پیمانہ ہے وہ شریعت کے دائرے میں اور ملکی سطح پر آپ دیکھیے کہاں کے لیے کیا کیسے. اب انڈیا میں آپ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، ہمارا میقات یلملم ہے. اب اگر یہی انڈیا کا انسان کویت میں یہ کر رہا ہو، نوکری کر رہا ہو، تو اب اس کا میقات یلملم نہیں ہو، پیدا انڈیا میں، اب اس کا میقات کچھ اور ہوگا. مدینہ میں اگر رہ رہا ہے تو اس کا میقات ابو جو حیفا ہو. تو یہ سب مقامات ہیں، دیکھا آپ نے، تو یہ پوائنٹ، یہ مقامات، یہ سب ملک، یہ سب کے اعتبار سے تعین ہو رہا ہے شریعت کا، حلال و حرام کا پیمانہ بتایا جا رہا ہے. کہنا یہ ہے
کہ ربا کا جو کانسیپٹ ہے بڑا اہم ہے، ربا مرکز ہے، اور اس سے ریلیٹڈ پہلو جو ہے یا سود ہے یا انٹرسٹ ہے، لونز ہے، قرض ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں. اب لیز کے جو پہلو حیدرآباد میں ہے اللہ ہی اس کو بچائے. لیز کے جو پہلو ہے مطلق طور پر سود کے پہلو، مطلق طور پر لیز کا جو پہلو ہے 2 لاکھ روپے میں گھر دے دیا آپ نے، اب وہ 2 سال تک اب رہا، اب آپ کچھ نہیں، 2 لاکھ روپے آپ کو مل گیا ہے، آپ بھی ادھر 2 لاکھ یوز کر رہے ہیں اور وہ بھی آپ کے گھر کو یوز کر رہے ہیں. یہ جو آپ بتائیں وہ بھی آپ کا، دونوں مسلمان ہیں. اب بتائیے دونوں مسلمان میں لین دین ہے، زیادتی ہو رہی کہ نہیں؟ 2 لاکھ روپے لیز کی صورت، رہن کی صورت صرف جو ہے ضرورت شدیدہ کی بنیاد پر ہے. ضرورت شدیدہ کیا ہے؟ آپ باہر جا رہے ہوں، کوئی آپ کا نگراں نہیں ہے، تو اب آپ جو ہے ایسا کیجئے آپ گھر میں رہیے اور کچھ ان سے آپ سیورٹی کے طور پر لے لیجیے. قرآن پاک میں ابھی یہ سیکنڈ پیج میں آئے گی، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. رہان وہی گھروی چیز مقبوضہ، قبضے میں دے دینا سیورٹی کے طور پر. اگر تم سفر میں ہو، ضرورت شدیدہ کی بنیاد پر یہ صورت آ رہی، لیکن نہیں، اتنا بتائے جانے کے باوجود بھی ایک دم اس کو تو کاروبار بنا لیا ہے لوگوں نے. اچھا ایک اور کون صورت نکال دی کہ نہیں 100 روپیہ 500 روپیہ اگر کرایہ متعین کر دیا. ایسا کیسے؟ جب گھر کا کرایہ 20,000 روپیہ ہے تو 100 روپیہ کیوں متعین کر؟ ہاں میڈیم کا پہلو لایا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہائی کرایہ 20,000 ہے، لو کرایہ جو ہے 1,000 ہے، تو بیچ میں آپ 10,000 کر، یہ مانا جا سکتا ہے. یعنی کتنا کرایہ ممکن ہو سکتا. تو کہنا یہ ہے کہ یہ ساری صورتیں عمل دخل ہو رہا ہے، اور توجہ دیجیے گا، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن یہ عملی طور پر اگر دیکھیں تو ہر گھر ملوث نظر آ رہا ہے، ہر مطلب خطہ ملوث نظر آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اسلام کو اپنے ذہن سے ایکسپلین کیا جا رہا ہے. جہاں تہاں جو بھی بتائے جا رہے ہیں، میں تو بڑا افسوس ہوا انور کشمیری پر، انہوں نے فتوا دیا ہے. دارالدیوبند کے وہ مفتی، اتنے بڑے مفتی لے سکتے ہیں لیکن لے کر کے غریب کو دے سکتے ہیں. عجیب سا فتوا. اب آپ بھی سوچیے، لے سکتے ہیں لیکن غریب کو دے سکتے ہیں، یہ کیا مطلب؟ لے سکتے ہیں، سوال یہی پر ہوگا کہ یہ کیوں لے سکتے ہیں. سوال یہ جائز ہے لینا یا نہ جائز ہے؟ تو اگر جائز کہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے استعمال جائز کیوں نہیں؟ سوال یہ آپ کے لیے کیوں نہیں، غریب کے لیے کیوں جائز؟ ہاں یہ فتوا بتائیے. آپ لے سکتے ہیں لیکن اعلیٰ تقویٰ یہ ہے کہ آپ اس کو صدقات خیرات کر دیجیے. اعلیٰ تقویٰ اگر آپ یوز کرنا نہیں چاہتے. ہوتا ہے نا بہت سارے نفس کی کراہت ہوتی ہے، ہم دودھ نہیں کھاتے، ہم مچھلی نہیں کھاتے ہیں، تو نہیں کھاتے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حرام ہے، نفسانیت ہے، ہم بچنے کے لیے، ہم کو الرجی ہے. تو یہ ساری صورتیں ہیں. حلت و حرمت کا پیمانہ جو ہے، خبردار قرآن اور حدیث کے اعتبار سے. پوچھنا چاہیں جامعہ نظامیہ کے فتوے کے بعد جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے لوگ سعودی عربیہ گئے وہ کروڑوں روپے جو بینکوں میں آپ جیسا والے مینیجر کی اتھارٹی کسی چیریٹی میں دے تو جتنے جو باہر کے لوگ کما کے لے کے آئے وہ لوگ نیور انٹرسٹڈ ان ٹیکنگ، یعنی جو سود تو نہیں وہ تو لے ہی نہیں رہے. اور جامعہ نظامیہ کے فتوے کے بعد تو جو غیر جامعہ نظامیہ کے حضرات تو اس کو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ وہ جامعہ نظامیہ شرک کرنے کا فتویٰ دیتے ایسا ماننے کے لیے تیار نہیں. اس اصل کیا ہے دیکھیے، فتوے ایک لمبے پورے پیج کے ہوتے، اوپر سے الجواب اللہم ہدایت الحق والصواب اتیار میں. صورت مسئولہ میں زید نے سوال کیے ہوئے کے مطابق اگر یہ سوال سچ ہے، سچائی پر مبنی ہے، پورے اوپر سے آ رہے ہیں اور نیچے لکھا جا رہا ہے 2 جائز ہے، تو یہاں 2 سے پہلے جتنی بھی عبارتیں ہیں سب ختم، جائز میں دے دیے کتے. مفتی صاحب ایک سوال ہے اس کے بارے میں جو بولے جامعہ نظامیہ والے لوگ جو ہے بینک سے گورنمنٹ بینک سے دینا جائز ہے، کیا بات؟ وہی پوچھا میں. ہاں ذرا پانی نہیں پی کے بیٹھے نا. ٹھیک ہے. ہاں وہی حکومت جائز نہیں ہے، یہ گورنمنٹ اگر ہے تو سوال کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ابھی شروع سے میں درس دے رہا ہوں رحیم صاحب، شروع سے جو درس دے رہا ہوں ربا اور سود. ربا کو سود سے ریلیٹڈ مت کیجیے، سود کو ربا سے ریلیٹڈ کیجیے. ربا کا جو کانسیپٹ ہے وہ 2 مسلمان سب سے پہلے، جن سے مسلمان سے مراد یعنی آپ ایک ہے اور سامنے والا بھی چاہے 1 ہو یا 10 ہو. جیسے آپ کبھی کیا شیئر مارکیٹ وغیرہ میں ایک میں کئی ایک سامنے ہوتے ہیں، یہ بہت سارے اس کے شقوق ہیں. تو 2 مسلمان کے درمیان جو لین دین ہو رہا ہے اس میں اگر زیادتی ہے، 1 کلو سونا
رحیم صاحب 1.25 کلو میں آپ کو دے رہے ہیں تو آپ وہ 1.25 کلو 1.25 کلو جو ہے وہ حرام ہے، وہ سود دھیان دیجیے۔ لیکن وہی 1.25 کلو اگر SBI والے دے رہے ہیں، انڈیا گورنمنٹ دے رہی ہے، تو وہ بالکل آپ کے لیے جائز ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں کچھ بولنا چاہ رہے ہیں ہاں آپ جی۔ اگر یہاں پر انڈیا میں اگر اسلامی اگر مسلم ہونا اگر ہے تو حرام ہے۔ ہاں بادشاہ اسلام کی شرط دارالسلام میں نہیں، دارالسلام بینک بھی وہ دارالسلام بینک بھی میں نے تحقیق کیا ہے کہ وہ بھی کوئی ذاتی فنڈ کی بنیاد پر نہیں، اس کا بھی لنک جو ہے گورنمنٹ ہی سے، ہاں ریزرو بینک RBI کیا بولتے ہیں، ہاں اس سے ہی نام صرف ہے دارالسلام، ہاں مجلس اتحاد المسلمین، لیکن دلت کو بھی لے کر چل رہے ہیں سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں تو کہنا یہ ہے کہ نام سے نہیں، آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ربا سے ریلیٹڈ کیا چیز ہے۔ ربا حرام ہے شریعت، ہاں ربا حرام ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان جو لین دین ہو اس میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب سب سے بڑی دلیل، اللہ 5% مانگ رہا جو خود دیا، رسول اللہ 5%، اب بتائیے، اور اس کے بعد تقسیم کرو تم آپس میں، اس سے بہت بڑی دلیل ہے یہ۔ اور یہ کون ہے سامنے؟ یہ ابو بکر نہیں ہے، یہی حربی کفار۔ اور انڈیا میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہاں کے کفار حربی نہیں، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اور کچھ نہ چھوڑیے خدا کی قسم، ورنہ ہر علاقہ گجرات بن سکتا ہے، کچھ مت چھوڑیے۔ آپ کو اگر مطلب بہت متقی بننا چاہتے ہیں، ہم لکھ کر کے دے دیتے ہیں، سارے عمل کی خدمت لکھ کر دے دیتے ہیں اور سب لا کر کے ہم کو دیتے ہیں۔ اس معاملے میں کچھ مت چھوڑیے، ورنہ دیکھ رہے ہیں آپ 12% تحفظات 2 سال گورنمنٹ ہو چکی ہے، 12 جنے کو بھی ملا کہ نہیں پتا نہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ہماری دیانتداری ہے اور ہماری مطلب تحمل و برداشتگی ہے کہ ہم چپ رہتے ہیں، یہ کیونکہ یہ ہمیں رحمت للعالمین نے سکھایا، ہمیں رسول رحمت نے سکھایا، بس جو مل رہا الحمدللہ، نہیں بھی مل رہا الحمدللہ، بس ایسا۔ اب یہاں پر دیکھیے، اب اتنی جب تفصیل سمجھ چکے تو لون کا بھی مسئلہ، LIC کا مسئلہ، پالیسی کا، جتنی بھی شقیں ہیں وہ سب، کچھ نوجوان ہمارے پاس آئے تھے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، منع کرتا ہوں، تقویٰ یہی ہے کہ منع کرتا ہوں۔ ارے تمہارے پاس جب ٹیلنٹ ہے تو تمہارے پاس علم ہے تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ دوسروں کو جا کر کے ہم 2 جنے کو بنائے تو اتنا ملتا، ہم 10 جنے کو بنائے تو اتنا ملتا، 5 جنے کو بنائے تو ملتا، یہ کیا ہے؟ اور نہیں ملا تو کچھ بھی گئے کام سے۔ آپ کو علم ہے، جاؤ باہر جاؤ، محنت کرو، اپنا روزگار کرو، اپنی تجارت کرو، تو تقویٰ یہی ہے، واقعی اعلیٰ تقویٰ یہی ہے کہ آپ بچیے۔ لیکن جب آپ انڈیا میں، آپ دیکھیے نا، آپ اپنے باپ دادا کی تصویر جیب میں نہیں رکھ سکتے، یہ حرام ہے، زینت کے لیے تصویر رکھنا حرام ہے، لیکن آپ گاندھی جی کی تصویر جیب میں رکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ وہ نوٹ پہ تصویر کس کی ہے؟ ہمارے باپ دادا کی، گاندھی جی کی تصویر کی۔ کیوں آپ رکھتے ہیں؟ وضو کر کے متقی پرہیزگار بننے کے باوجود آپ نوٹ رکھے ہوئے کیوں رکھے؟ اب ہم یہاں کہ حرام ہے؟ نہیں، ملک مجبوری ہے، ہاں مجبوری ہے، یہ ملک ہے۔ اس لیے یہ ساری تفصیلیں بس ایک لفظ میں کہوں گا کہ ہر چیز کو مطلب یہ کہ حرام سود کی بنیاد پر، انٹرسٹ کی بنیاد پر نہیں، ربا کی بنیاد پر سود کہیے، آپ اس کو ربا کی بنیاد پر انٹرسٹ کہیے اور پھر اس کو حرام کہیے۔ یہ پہلو اگر ہے تو الحمدللہ، خدا کرے سمجھ آئے۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ، وہ مومن جو ربا کھاتے ہیں، اب وعید سنیے، لا یقومون، وہ بار ہوم لون، ہاں گھر انویسٹمنٹ کو سارے ایسے تو لون دے دیے، سود کے پہلے دینا پڑتا ہے اور دینا کئی سالوں سے۔ تو اس میں ایک پہلو یہ بھی دیکھیے گا، ایک بچہ ہے جو گاڑی لے 50,000 کی گاڑی ہے، اب اس نے قسطواری طور پر لے لیا، لون کی شکل ہی اس کی، کار لون، یہ لون بولے تو پہلے تو کہوں گا نہیں لینا، لیکن جو آپ لیے ہیں یہ بتائیے آپ اس طرف سے زیادتی کو دیکھ رہے ہیں، اس طرف سے زیادتی کو کہ 10,000 نہیں بھرے تو اتنا لگ جاتا، اتنا % لگ جاتا، لیکن آپ جو چلا رہے ہو، جو آٹو کا کرایہ بچ رہا ہے اور جو ادھر ادھر کے پیسے جو بچ رہے ہیں، یہ کہاں گئے؟ آپ اپنے فائدے کو نہیں دیکھ رہے ہو اور ادھر سے وہ انٹرسٹ کہنے کرتے، ادھر سے یہ سود لینا کرتے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر امت کا مطلب ایک طرف سے سمجھنے کی بنیاد پر ڈر جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کتنا فائدہ حاصل کر، تو جو گاڑی والے یا جہاں سے لون لے رہے ہیں وہ دیکھیے کہ دینے والے کون ہیں۔ اگر وہ دے رہے ہیں 50,000 کا سامان اور آپ کا 25,000 فائدہ ہو رہا ہے اس میں، توجہ دیجیے گا، اگرچہ وہ
20,000 لے لیا ہے، دکھ رہا ہے کہ وہی زیادہ لیے ہیں، لیکن آپ کا جو 50 بچا ہے روز کا کرایہ، 100 جو بچا ہے، سب کو اگر ملاتے ہیں تو وہ 25,000 بن جاتا ہے، تب آپ کے لیے وہ بالکل بہتر ہے، افضل فائدہ ہے. تو آپ کا فائدہ ہونا چاہیے. بلکہ اس جملے میں ایک اور کہہ دوں کہ آپ ہندوؤں اور کافروں سے بھی یہ لین دین کا جو مسئلہ کریں تو آپ کا فائدہ نظر آنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان کا فائدہ اسلام کا فائدہ. آپ اگر ٹینشن میں رہو گے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد گھر ڈر خوف سب رہیں گے، لیکن اٹینشن رہے گا تو اللہ کی بارگاہ میں حضور قلب ہوگا. تو ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، ٹینشن فری ہو کر ایک دم. تو فائدہ آپ کا اگر زیادہ ہو رہا تو آپ لیجیے. یہ سود نہیں، یہ انٹرسٹ نہیں، یا یہ سود انٹرسٹ کہلائے جا سکتے ہیں لیکن ربا نہیں کہلائے. ربا کے لیے ضروری ہے کہ وہ لین دین ون سائڈڈ مسلمان اس کے اوپر زیادتی، یہ بالکل ہے. اسی لیے قرض مسلمان سے لے کر فائدہ حاصل کرنا، جو لیز کی جو صورت ہے، کل قرض جر نفعہ فہو ربا، یہ حدیث پاک ہے کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل کیا جائے وہ ربا ہے. وہاں پر بھی سود نہیں کہا، وہاں پر بھی انٹرسٹ نہیں. ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے. آپ کو قرض دیا 10,000 روپیہ اور ہم بھی آپ سے فائدہ لے رہے ہیں اور آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، نہیں، یہ دونوں صورت جو ہے نا بالکل اس کے ضرورت شدیدہ. اچھا ایک اور بات دھیان دیجیے، ضرورت شدیدہ ممنوع چیز کو بھی مباح کر دیتی. اب ضرورت شدیدہ کیا ہے؟ اس کی مثال ایک دم سورہ بقرہ کے آیت نمبر 174 میں آپ دیکھیے کہ کافروں کے نرغے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کو بالکل تانے ہوا اور کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھو یا سورۃ کا گوشت کھاؤ یا شراب پیو، تینوں چیز آپ کے لیے بالکل ممنوع، تینوں چیز. لیکن قرآن کہتا فمن اضطر، اگر مجبور کر دیا جائے انسان تو جتنا وہ کہہ رہا ہے، ایک بوٹی کھانے کہہ رہا ہے تو ایک ہی بوٹی کھاؤ، 2 بوٹی نہیں کھا لینا. جتنا کھانے کہہ رہا ہے اتنا، لیکن وقلبہ مطمئن بالایمان، دل جو ہے اللہ اور اس کے رسول پر، ایمان پر مطمئن. اقرار کی صورت، استرار کی صورت، ضرورت شدیدہ اس کو بولتے ہیں شریعت میں. تو ضرورت شدیدہ کی بنیاد پر جب حرام قطعی، جس کو آل ان آل حرام سمجھا جاتا ہے، نجس العین ہے، سور ہے، کلمہ سے انکار کی تو شرک ایسے ہی ہے، کفر ایسے ہی ہے، لیکن اس کی جب رخصت ہے ضرورت شدیدہ کی بنیاد پر. اور انڈیا میں تو فل ضرورت ہے مسلمان کو بڑھنے کی، فل ضرورت کہہ رہا ہوں. اگر مسلمان آج دیکھیے نا کہ ارے پورے وہی لوگ بھرے ہوئے ہیں ہر محکمے، شرم آتی ہے ٹوپی اور امامہ پہن کر جانے میں. کسی محکمے میں چلے جائیے، نظر ہی نہیں آتے کہ کوئی مسلمان بھی ہو. کیوں؟ سارا ڈپارٹمنٹ کا ہے. اب آپ بتائیے تب ضرورت کی، ہم ایسا کیوں بیٹھ میں چلے گئے ہیں؟ ہمارے پاس پیسے نہیں، ماں باپ کو پڑھانے کے ذریعے نہیں، بس ہم کھا لیے 3 وقت، بس یہی نہیں. تو یہ اس لیے آج تو اور ضرورت شدیدہ ہے کہ آپ جتنی بھی سبسڈی فائدے ہیں اس لیے حاصل کیجئے کہ آپ کا اسلام بلند ہو، آپ کا دین بلند ہو، آپ کے بچے پڑھے شان سے ایک دم الحمدللہ، رسپیکٹ ملے، عزت ملے. ہاں چلیے الا کما، تو وعید سن لیجیے ایک آیت کی، الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو سکے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، لیکن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ کسی نے اس پر جادو کر دیا، شیطان نے اسے ٹچ کر دیا ہو. شیطان بمانا یہاں جادو، کسی نے جادو کر دیا، آسیب کر دیا، اور اس کو ایک ہاتھ سے اٹھائیے تو دوسری طرف گرے گا، دوسرے ہاتھ سے اٹھائیے تو تیسری طرف گرے گا. یہ حالت ہوگی ربا کھانے والوں. یہ اللہ پاک فرماتا ہے ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے ہے، دھیان دیجیے، یہ اس لیے ہے کہ ربا کھانے والے نے کیا کہا، انما البیع مثل الربا، یہ تو بیع ہی کی طرح سے ربا ہے. یعنی ربا جس طرح لین دین کا معاملہ ہے، بیع میں بھی با یا عین، خرید و فروخت، اس میں بھی تو ایسے ہی ہوتا نا. ہم ایک قلم دیے اور قلم کو 2 روپے میں دیے، یہ بھی تو لین دین ہے. ہم 1 روپے میں لائے تھے، 1 روپے زیادہ ہوا، نہیں، تم نے یہ قلم کو دیکھا، جنسیت کو نہیں دیکھا، مقدار کو نہیں دیکھا، تو انہیں ظاہری کو دیکھ کر کے کہا اللہ پاک. لیکن سنو، احل اللہ البیع وحرم الربا، دھیان دیجیے، اللہ نے خرید و فروخت کو، لین دین کو، تجارت کو، اس کو تو حلال فرمایا اور ربا کو حرام فرمایا. ربا حرام ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى، جس کے پاس یہ میسج پہنچ جائے، چاہیے کہ وہ انتہا کرے، رک جائے، باز آ جائے. فلہ ما سلف، لیکن علم سے پہلے اگر کچھ گڑبڑی ہوئی ہے تو اللہ پاک کہتا ہے تو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے. سبحان فلہ ما سلف، تو السلف یعنی جو گزر چکا ہے، اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ پاک معاف کر دے گا. وامرہ الی اللہ، اور
اور اس کا اللہ پاک اپنے کرم میں لے لے گا اس کا معاملہ. ومن عاد، اور جاننے کے باوجود اگر نہیں باز آئیں گے، اگر عمل نہیں کریں گے، فاولئک اصحاب النار، تو وہی جہنمی ہے، وہ جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. ہم فیہا خالدون، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیوں؟ اس یہ ربا کی بنیاد پر نہیں، رسول پاک کے علم کی توہین کی بنیاد پر، ناقدری کی بنیاد پر، شریعت محمدی کی ناقدری کی بنیاد پر. دعا ہے اللہ پاک